طلوع اسلام۔ یہ تم کر لو گے تو اس کے بعد تم دیکھو گے کتنی جلدی ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ یہ جو دست درازیاں کرتے ہوئے بڑھتے چڑھتے ہوئے تمہارے پیچھے آ جاتے ہیں یورش کر کے، تم دیکھو گے کہ خدا کس طرح سے ان کے استبداد کی روک تھام کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا جنگ کا مقصد کہ دوسروں کی زیادتی، ان کا استبداد، ان کے مظالم، ان کی روک تھام ہے۔ واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا۔ یاد رکھو، اس نظام میں جو خدا کے ان قوانین کے تابع تم متشکل کرو گے، اس میں بڑی قوت آئے گی۔ کاہے کے لیے قوت آئے گی؟ انسانیت کو کچل دینے کے لیے، دوسروں کو غلام بنا دینے کے لیے۔ ایک لفظ ہے اشد و تنکیلا۔ یہ جو تنکیلا ہے، یہ نکال جسے ہم کہتے ہیں، وہ عربی زبان کا نکلا، اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو سرکش ہو جائے اس کے پاؤں میں بیڑی ڈال کے اس کو روک دینا۔ یہ صرف روک دینے کے لیے ہے۔ سرکش قوتیں، ظالم مستبد قوتیں، ان کو ان کی سرکشی اور دست درازی سے روکنے کے لیے ہے اشد و تنکیلا۔ جنگ کا مقصد یہ ہو گیا، اور یہی وجہ ہے قرآن نے کہا ہے کہ جنگ میں جس مقام سے بھی دشمن تم سے صلح کے متعلق کہے تو فوراً صلح کو تسلیم کر لو تم، اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ نہ تو جول عرض مقصد تھا کہ تم نے کسی دوسروں کی مملکت چھیننی ہے، نہ کسی کی آزادی کو سلب کرنا تھا، نہ یہاں کہیں لوٹ مار کرنی ہے۔ مقصد تو سارا یہ ہے کہ یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں مظلوم انسانیت پر، اپنی ان زیادتیوں سے رک جائے۔ یوں ہی یہ رک جائے، بس تمہارا مقصد پورا ہو گیا۔ اشد و تنکیلا، سرکش کو اس کی سرکشی سے روکنے کے لیے خدا کی قوت کام میں لائی جائے۔ یہ ہوئی فی سبیل اللہ قتال۔ یہ تو ہوئی تمہاری جماعت، اسے تو تمہارے ساتھ چلنا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا جان اور مال بیچ کر خدا کے ہاتھوں اس جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ وہ کہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، عام ترجمہ، برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اب یہ جو چیز ہے کہ کوئی بھی اگر اچھے کام کے لیے اٹھے، اور اچھا کام جو ہے وہ انفرادی طور پہ یا عام معیار کے مطابق نہیں، اس کے لیے قرآن نے معیار خود دے دیے کہ بر اور تقوی کیا ہوتا ہے۔ ان کاموں میں تعاون کرنا، دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اسی طرح سے وہ اگر جماعت مومنین کسی اچھے کام کے لیے اٹھتی ہے، اس میں وہ انوائٹ کرتا ہے کہ کوئی اگر اس کا ساتھ دینا چاہے تو آؤ ساتھ دو۔ یہ جو ہے کسی کا اچھے کام میں دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اب یہ دیکھتے ہیں ٹکڑے کیسے عمدہ آ رہے ہیں۔ ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی اس سربراہ کی، اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی نشو و نما کی ذمہ داری اس پر، اور اس کے بعد پھر یہ اچھا کام اگر ہے اور کوئی اس میں ساتھ دینا چاہتا ہے تمہارا تو ٹھیک ہے۔ نہیں یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ بڑی عجیب چیز۔ آپ کو معلوم ہے کہ شفاعت کے معنی قرآن کریم کی روح سے، عربی زبان کی روح سے بھی کسی کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں۔ کسی کا حمایتی بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کی حمایت کرنا، اس کے معنی ہیں، شفا کے معنی ہیں ایک سے دو ہو جانا۔ اگر وہ تنہا ہے کسی معاملے میں اور معاملہ ہو وہ اچھا، نیکی کا، بر اور تقوی کا، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا والا جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو اچھے کام میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس اچھے کام کا جو نتیجہ ہے، حسن عمل جو ہے، اس میں اس کا بھی حصہ ہو جاتا ہے۔ ہر چند انیشیٹو اس میں کسی دوسرے نے لیا تھا، پہل دوسرے نے کی تھی، پروگرام اسی کا تھا، لیکن
اس پروگرام میں اگر کوئی دوسرا بھی شریک ہو گیا ہے اور اس نے آ کر تعاون کیا ہے، امداد کی ہے، تو اس اچھے کام کے نتیجے میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اسی طرح سے اگر تقریب کے کام میں کوئی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، خواہ پہل کسی اور نہیں کیوں نہ کی ہو، تو اس کا جو تباہ کن نتیجہ ہے اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، وہ بھی برابر کا شریک ہو جائے گا۔ بیٹمنٹ جسے کہتے ہیں جرم کی، ایک تو جرم کرنے والا مجرم ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو جرم میں اس کا ساتھ دیتا ہے، یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے بجائے سے۔ قرآن کریم نے یہاں آپ دیکھیے کس طرح ایک عالمگیر اصول بیان کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے کوئی اچھا کام ہوتا ہو ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، لیکن جہاں بھی کوئی انسانیت کے خلاف کام ہوتا ہو اس کی تائید کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی تو مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں شفاعت کے لیے سفارش کا بھی ایک لفظ آیا ہے، سفارش ہمارے ہاں غلط معنوں میں استعمال ہو گیا۔ بات تو یہی ہے کہ حق کے اوپر ایک شخص ہے، تنہا ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ شفاعت ہے۔ اور یہ چیز جو ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص مظلوم ہے، فی الواقع اس پہ ظلم ہو رہا ہے، جس کے ہاں سے اس کا فیصلہ ہونا ہے اس کو اس کا علم نہیں ہو رہا کہ یہ فی الواقع مظلوم ہے، آپ کے علم میں یہ چیز ہے کہ وہ مظلوم ہے، اسے اس کے متعلق اطلاع دے دینا کہ یہ شخص مظلوم ہے اور اس کے لیے یہ ثبوت ہے، یہ دلیل ہے، یہ چیز بھی شفاعت ہے اس کی، یہ شفاعت حسنہ ہے۔ کسی طریق سے بھی اس کے ساتھ اگر آپ مظلوم کے اور جو تنہا ہے، جو مدد کا محتاج ہے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، جس ضمن میں بھی آپ اس کی مدد کریں گے یہ اس کی شفاعت کہلائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں اس کا بھی حصہ جو ساتھ دیتا ہے کسی چیز، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ کیا بات! عام ترجمے میں آپ اس لفظ مقیتہ کے معنی دیکھیں گے کہ تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے، کچھ بات جچتی ہوئی نہیں ہے کہ یہاں قدرت اور طاقت کا تو سوال ہے نہیں۔ مقیت جو ہے یہ اصل میں یہ قوت جو لفظ ہے، قوت نہیں بلکہ قوت۔ قوت کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کی نشو و نما کے لیے جتنی غذا کی ضرورت ہے وہ غذا باہم پہنچا، وہ اس غذا کو کہتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ نشو و نما کے لیے خدا کا قانون غذا باہم پہنچاتا ہے، بڑی گہری چیز۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں ساتھ دینے والا بھی اس طرح اس آخری انجام میں جو چیز ملتی ہے اس کے حصے دار بن جاتا ہے۔ بیج زمین میں آپ بو دیتے ہیں، بیج کے اندر کچھ تھوڑی سی صلاحیت ہوتی ہے، اس بیج کو آپ میز کے اوپر رکھ چھوڑیے، قیامت تک رکھ چھوڑیے، اس کی صلاحیتیں نہیں ابھرتی۔ اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے اسے تعاون کی ضرورت ہے۔ بیج کو مٹی میں ڈالتے ہیں، مٹی اس سے تعاون کرتی ہے، اپنے سالٹ، اپنے منرل وہ اس کے اندر جذب کرتی ہے، پانی اس کو رطوبت دیتا ہے، نمی دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے۔ ان کے باہمی تعاون سے وہ بیج جو ہے اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو رہی، سورج کی حرارت اس کو اور تقویت دے رہی۔ یہ ساری چیزیں یہ اس بیج کی شفاعت کر رہی ہیں۔ اصل میں تو اس بیج کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ یہ مٹی اور پانی اور سورج کی حرارت اور ہوا جو ہے یہ ان کا تو کچھ نہیں اس میں، یہ تو اس بیج کو ایک درخت بنانے کے لیے اس کی شفاعت ساتھ کر رہی ہیں۔ لیکن جب یہ پودا بڑھے گا، انگور کی بیل ہے، اس میں جب پھل آئے گا، انگور کے خوشے لٹکیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان خوشوں میں اس بیج کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ بھی ہیں
اور یہ جو مٹی اور پانی اور حرارت تھی یہ بھی تو انگور بن گئی ہوئی ہے. انگور کی جتنی قیمت ہے اس میں ان سب کا حصہ برابر ہے. جتنا جتنا ان میں سے کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اتنا اتنا حصہ ان کا اس کے اندر موجود ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو آپ اس تعمیری کام میں جو بھی شفاعت کرتا ہے، دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، اس کا جزو بنتا ہے. اصل میں تو نشو و نما اس مقصد کی ہو رہی ہوتی ہے جس کا ساتھ یہ دے رہا ہے، لیکن جب اس کا وہ ثمر نکلتا ہے، پھل نکلتا ہے، نتیجہ اس کا برآمد ہوتا ہے، اس میں یہ برابر کے شریک ہوتے ہیں. مٹی بھی انگور بن گئی ہوئی ہے، یہ پانی بھی انگور بن گیا ہے. یہ شیرینیاں اس کے اندر، یہ لطافتیں اس کے اندر، بڑی قوت جو اس کے اندر منرلز کی ہوتی ہیں، یہ خالی اس بیج کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس بیج کی صلاحیت کو نشو و نما دینے کے لیے ان باقی اجزاء نے جو تعاون کیا ہے، جو شفاعت کی ہے، قرآن کا ہی لفظ کیوں نہ لائے، جو انہوں نے اس کے ساتھ شفاعت کی ہے، اس شفاعت میں آپ دیکھیے کہ انگور کی جو قیمت ہے اس مٹی کی بھی وہی قیمت ہوگی، اس پانی کی بھی وہ قیمت ہو گئی، حتیٰ کہ اس کھاد کی بھی وہ قیمت ہوگی جو انگور کی قیمت ہے. اگر وہ 5 روپے سیر بک رہا ہے تو یہ مٹی بھی تو اس میں 5 روپے سیر بک رہی ہے. کسی اچھے کے ساتھ لگنے سے انسان خود اچھا ہے، اور ساتھ لگنا اس طرح کہ اس کا جزو بن جائے انسان، پھر تو طاقت نہ ہوئے بعد عظیم من دیگرم من تو دیگر. جو قیمت اس اصل کی پڑتی ہے وہ قیمت اس کی بھی پڑ رہی ہے جو اس کا جز بن گیا. یہ ہے نہیں یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہو نصیب منہا. کیا بات ہے، یکن لہو نصیب منہا، یہ اس کا حصہ اس کو ملتا ہے. یہ عجیب لفظ ہے، نصیب منہا. وہ جتنے میں وہ انگور بکتا ہے اتنی ہی قیمت مٹی کی پڑ رہی ہے، اتنی ہی قیمت کھاد کی پڑ رہی ہے، اتنی قیمت پانی کی پڑ رہی ہے. یہاں پہنچ کے وہ بیج یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں صاحب اصل تو میں تھا، حقیقت میں اس میں سے 90% تو مجھے ملنا چاہیے، 4 روپے سے میری قیمت ہونی چاہیے اور 1 روپیہ یہ باقی باندھنے اپنے یہاں دونی سوال نہیں ہے. یہ ہے تعاون. تعاون کی بجائے یہاں قرآن نے جو یشفع کا لفظ شفاعت کا رہا ہے، تعاون سے ایک قدم آگے چلی جاتی ہے. یہ ساتھ کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ، پوری ذمہ داریاں لے، باہوں میں باہیں ڈال کے چلے. تصبروا وصابروا ورابطوا، قرآن نے جو کہا ہے، باہوں میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کے استقامت کا ذریعہ بنتا چلا جائے. یہ ہے وہ نظام جو قرآن تجویز کرتا ہے. جیسان مان تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نظام میں آ کے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں تو مٹی بھی خوشائے انگور میں تبدیل ہو جاتی ہے. کسی اچھے نظام کے ساتھ تو لگو، پھر دیکھو کہ پھر یہ جو پتھر کے ٹکڑے ہیں ان کی قیمتیں بھی کتنی لال و گوہر جاتی ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ نظام غلط ہے، وہی مٹی، وہی پانی، وہی ہوا، وہی سورج کی روشنی وہ بول کے بیج کے ساتھ بھی چلتی ہے، کانٹوں میں تبدیل ہو جاتی، بے ثمر رہ جاتی. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ انسانیت کی تعمیر کے لیے جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو. اور اگر تم اس میں انیشیٹو لے کے اٹھتے ہو، اور قرآن کہتا یہ ہے کہ السابقون الاولون، انیشیٹو جماعت مومنین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تعمیر انسانیت کے پروگراموں کا. اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کے ساتھ لگتا ہے، جو بھی اس کا جزء بنتا ہے، پھر وہ اس میں سے اس کا حصے دار ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، یہ لفظ مقیت میں نے کہا تھا. دیکھیے کیا بات ہو گئی کہ یہ جو سامان نشو و نما ہے، یہ غذا دینا جو ہے، یہ ان سب کو پھر ملتی ہے جو ساتھ دے رہا ہے اس کے. حالانکہ مٹی کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایک پیڑ بن جاتی، ایک بیل بن جاتی. پانی میں یہ نہیں تھی، ہوا میں اور روشنی میں یہ نہیں تھی، بیج کے اندر یہ صلاحیت تھی. لیکن جب یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ شفاعت اسنا میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو ایک غذا ملتی چلی گئی، سامان نشو و نما ملتا گیا، اور سارے یہ مل کے ایک خوشہ انگور بن گئے. کان اللہ علی کل شیء مقیتا،
خدا کا قانون یوں سامان نشو و نما عطا کر دیتا ہے ہر شے